سے پہلے سورہ آل عمران کی مختلف آیتوں کا خلاصہ اور ان کی تفسیر پیش کی گئی۔ ابھی اپنے سامنے جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے نزول کے تعلق سے کئی اقوال پائے جاتے ہیں۔ پہلا قول تو یہی ہے جو جمہور کا قول ہے، وہ یہ قول ہے کہ جمہور کہتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ یہودیوں کی حرکت اور نصرانیوں کی حرکت ایک معاملے میں ایک ہی رہی، اور وہ معاملہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں، کہ آقا علیہ السلام کے اوصاف کو یہودیوں نے تورات نے بدل ڈالا اور نصرانیوں نے انجیل میں بدل ڈالا، اس معنی کر دونوں شریک رہے۔ اور کیوں بدلا، وجہ کیا تھی؟ غور کریں گے، پڑھیں گے تو معلوم یہ ہوگا خالی حسد کی وجہ سے۔ کہا کون سا حسد، کون سی جلن؟ تو وہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں یہ کہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نبی آخر الزماں جلوہ گر، ان کی پوری امید تھی، امید نہیں بلکہ یقین تھا کہ اللہ نے ہم کو اتنا نوازا، آسمان سے خزائیں اتاری ہمارے لیے، اللہ نے زمین سے ہمارے لیے تازہ پانی پیدا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ آخری نبی ہمارے ہی اس میں بھیجے گا۔ لیکن جیسے ہی معلوم پڑا اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی آخر الزماں جلوہ گر ہو گئے، ویسے ہی یہودیوں میں جلن میں اضافہ ہو گیا، حسد کرنے لگے کہ یہ عہدہ ہم کو کیوں نہ ملا، یہ مقام ہم کو کیوں نہ ملا، یہ شرافت ہم کو کیوں نہ ملی کہ نبی آخر الزماں ہماری نسل سے آتے، ہمارے گھرانے سے آتے۔ تو اس بنا پر ان لوگوں نے اوصاف بدلنے شروع کر دی، بدلنے لگے اوصاف، کئی صفتیں بدل دی، بال کی صفت بدل ڈالی، آنکھوں کی صفت بدل ڈالی، نہ جانے کیا کیا بدل ڈالا۔ یہودیوں نے حضور کے اوصاف کو بدلا، آج بھی لوگ حضور کی صفت کو بدل رہے ہیں۔ یہودیوں پہ اللہ کی لعنت ہوئی کہ مصطفیٰ کے اوصاف کو انہوں نے بدلا، نصرانیوں پہ اللہ کا غضب ہوا کہ انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے اوصاف کو بدلا، آج بھی لوگ صفت بدل رہے ہیں۔ جیسے یہ کہ ہمارے نبی عاقب ہے، عاقب، خود حضور نے فرمایا میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں۔ حدیث پاک میں آیا عاقب اس کو کہا جاتا ہے جو آخری ہو، اس کے بعد کوئی نہ، اس کو عاقب کہا جاتا۔ اب اگر کسی نے کہا حضور کے بعد نیا، تو سمجھ لینا وہ حضور کی صفت عاقب کو نہیں مانتا، کیونکہ عاقب کا معنی ہوتا ہے آخری۔ پھر اگر یہ کوئی کہے کہ حضور ہی خالی شفاعت کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا، تو بھی انکار کرنے والا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر خالی حضور ہی شفاعت کرنے والے ہیں تو حضور یوں فرماتے انا عاقب و حاشر و شافع، میں عاقب بھی ہوں، حاشر بھی ہوں، شفاعت کرنے والا بھی۔ لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا شفاعت کرنے والا، حضور نے کیا فرمایا؟ میں پہلے شفاعت کرنے والا، اول شفاعت کرنے والا ہوں۔ تو اول کے لیے ثانی لازم ہے، اول کے لیے ثانی ضروری ہے، دوسرا ضروری ہے۔ مطلب یہ کہ مصطفیٰ بھی شفاعت کریں گے، اور جو مصطفیٰ کے نقوش قدم پر ہیں وہ بھی شفاعت کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اسی کو حضور نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ شفاعتی لأہل الکبائر، حضور نے فرمایا میں شفاعت کروں گا، انبیاء شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے۔ ابن ماجہ کی حدیث۔ ابھی آپ ایک بات اور اس کا جواب بھی دے دیا جاتا ہے، شفاعت میں چکی بات ہے، عام طور سے چونکہ اسکول وغیرہ میں ٹیچر وغیرہ کو زیادہ باتیں آتی ہیں وہاں سے، تو ایک بات آتی ہے کہ حضور نے کیا فرمایا؟ فاطمہ عمل کرو، مجھ پہ بھروسہ، سنا ہوگا آپ نے، عمل کرو، عمل، مجھ پہ بھروسہ نہیں۔ تو لوگوں نے نتیجہ نکالا، دیکھو جب حضور اپنی بیٹی کو فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں تو ہم کو کیا؟ ہم کہیں گے پاگل، مصطفیٰ کے نام پہ انگلی اٹھ جائے تو کافر کی ہو، جہنم میں بھی جائے تو مصطفیٰ کے نام پہ اٹھ جائے تو وہ انگلی وہاں پر ہی فائدہ پہنچاتی ہے۔ ابو لہب کی انگلی اس کو جہنم میں فائدہ پہنچا رہی ہے۔ جب مصطفیٰ کے نام پر اٹھنے والی انگلی کا یہ معاملہ ہے تو سوچے مصطفیٰ جان رحمت کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔
تو اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ آسان لفظوں میں سمجھانا، اسکول والوں کو کیا سمجھانا۔ آج دو طرح کے بچے امتحان دیتے ہیں، ایک وہ جو محنت کر کے جاتے ہیں امتحان دیتے ہیں، اور ایک وہ جو خالی گھومتے ٹہلتے رہتے ہیں، گئے بھر کے آ گئے، ابا کو بولے ابا شوش لگاؤ، ابا بھی ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، ایم ایل اے جی، ایم پی جی، کارپوریٹر صاحب محترم چلیے میرے بیٹے کے لیے۔ اب وہ جا کے یعنی دھکے والی گاڑی تھی، پش کرنے کے لیے پشر کی ضرورت تھی، وہی تو پش کر دے میرا بیٹا آگے بڑھ جائے۔ اب وہ سورس لگوا کے پاس ہوا، اب آیا پاس ہونے کے بعد ابا کو لڈو لے کر، ابا میں پاس ہو گیا، ابا خوش ہوں گے؟ بالکل ناراض ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ کامیاب ہوا تو وہ اپنی محنت سے کامیاب نہیں ہوا، وہ ابا کی محنت سے کامیاب ہوا، ابا کے رہن و کرم سے کامیاب ہوا ہے۔ لیکن ایک بیٹا اپنے محنت سے کامیاب ہوا، باپ کو پتا چلا کہ میرا بیٹا پاس ہوا، تو باپ تو خوشی سے مچل جاتا ہے، انتظار کرتا ہے بیٹا ہے تو میں منہ پٹا کر آؤں، اتنے میں بیٹا لڈو لے کے پہنچ گیا۔ تو بیٹا باپ کیا کہے گا؟ بیٹے تم پاس بھی ہو، لڈو بھی لے کے گیا، اور خوش ہو جائے، بلا تشبیہ بلا تمثیل، خالی تقریب فہم کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ عمل کرو، میں تو شفاعت کرنے والا ہوں، شفاعتی لأہل الکبائر، بڑے بڑے گناہ گار آئیں گے روز محشر میں ان کی شفاعت کرنے والا ہوں، میں شفاعت کرنے والا۔ لیکن اے فاطمہ تم میری شہزادی ہو، اگر شفاعت کے دم پر تم کو مقام مل جائے تو اس میں کمال تمہارا نہیں ہے، کمال ہمارا ہے۔ اس لیے کہا بیٹی تم عمل کرو، روز محشر اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کی بنا پر کامیاب فرمائے تو تمہارے والد اس میں خوش ہو جائیں گے۔ اس لیے اس نے حکم دیا عمل کرو، عمل کرو۔ ایک موقع تو ایسا بھی آیا تھا، کچھ صحابی ہیں جن کو حضور نے کئی بار جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، ایک دو بار نہیں، کئی بار۔ ان میں سے ایک صحابی حضرت عمر بھی، حضرت عمر کو حضور نے کئی بار جنتی ہونے کی بشارت فرمائی۔ ایک روایت میں آیا، ایک بار حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مشکات شریف کے حدیث پاک میں وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کی جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے، اچانک حضور اٹھ کر کے چلے گئے۔ جب حضور اچانک اٹھ کر کے چلے گئے تو صحابہ بیٹھے رہے کہ ابھی آپ تشریف لائیں گے، لیکن حضور کو واپسی میں تاخیر ہوئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے سب لوگ گھبرا گئے کہ حضور کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا، یہ اپنی اپنی محبت ہے، جذبہ محبت، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ قرآن کیا ہے واللہ یعصمک من الناس۔ تو ابو ہریرہ کہتے سب سے پہلے میں ٹینشن میں آیا اور میں اٹھ کر کے حضور کو تلاشنے کے لیے چل پڑا۔ ہم لوگوں کو تلاشنے میں تکلیف ہوتی ہے، مصطفیٰ کو تلاشنے میں نہیں، کیونکہ مصطفیٰ جس گلی سے گزر جاتے ہیں اللہ ان گلیوں کو مہکا دیتا ہے۔ تو ابو ہریرہ کو تلاشنے میں پریشانی نہیں ہوئی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک باغ کے اندر حضور جلوہ افروز تھے، چاروں طرف چہار دیواری، دروازہ بند۔ ابو ہریرہ فرماتے مجھے یقین تھا حضور اسی کے اندر ہے۔ فرماتے باہر سے پانی جانے کا جو راستہ تھا میں اس راستے سے لومڑی کی طرح دبک کر اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی اندر گیا آقا نے فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ کہا حضور آپ اٹھ کے چلے آئے، آنے میں آپ کو تاخیر ہوئی تو سب گھبرا گئے، سب سے پہلے میں گھبرایا، میں آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا کہ آپ کا معاملہ اچھا ہے نا۔ آقا علیہ السلام مسکرانے لگے، حضور مسکرائے، اپنی نعلین ایک اتار کر کے ابو ہریرہ کو دی، فرمایا اس باغ کی دیوار کے پیچھے جس سے سب سے پہلے تمہاری ملاقات ہو اس کو میری نال دکھانا، نالین کا ایک حصہ دکھانا اور کہنا حضور نے فرمایا ہے تم جنتی ہو۔ بہت سے لوگ بولے یار دیوار کے پیچھے جس سے تمہاری ملاقات ہو اس سے بولنا کہ تم جنتی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ باہر نکلے دروازہ کھول کر کے، جیسے ہی نکلے دیکھا سامنے تو حضرت عمر چلے آ رہے تھے، حضرت عمر چلے آ رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ خوش ہو گئے کہ عمر آ رہے ہیں، مصطفیٰ دیکھو کیا نظر ہے مصطفیٰ کی، عمر آ رہے ہیں۔ ابو ہریرہ دوڑتے دوڑتے گئے، حضور کی ایک نال کا حصہ دکھایا اور فرمایا یہ نالین کا حصہ آقا علیہ السلام کا ہے۔ اور حضور نے فرمایا ابو ہریرہ
جس سے سب سے پہلے ملاقات ہو اس کو جنتی ہونے کی بشارت دے۔ ہم لوگ ہوتے تو اللہ بتا رہا ہوں مچل جاتے کودتے رہتے کہ جنتی ہونے کی بشارت مل گئی۔ دنیا میں اگر کوئی عالم صاحب کہہ دے، کوئی پیر صاحب کہہ دے تو ہم لوگ پھولے نہیں سماتے کہ جنتی ہو گئے۔ یہاں تو پیروں کے پیر امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جنتی ہے وہ۔ اور کہتے عمر نے سنا، سننے کے بعد ایک سینے پہ مکہ مارا، جیسے ہی مارا فرماتے ہیں میں سورین کے بل نیچے گر پڑا، رونے لگا، روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پہنچا۔ فرماتے ہیں عمر میرے اوپر سوار۔ آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ رونے کی کیا وجہ ہے؟ حضور آپ کو خوشخبری سنانے گیا تھا، لیکن انعام ملنے کے بجائے تو کچھ اور مل گیا، کچھ اور مل گیا۔ حضور نے فرمایا عمر تم نے کیوں مارا؟ آقا کا کتنا سنا، عمر تم نے کیوں مارا؟ عمر عرض کرتے سرکار مارنا میرا مقصد نہیں تھا، لیکن آپ لوگوں کو جنتی ہونے کی بشارت نہ دیں، ورنہ لوگ اس پہ بھروسہ کر کے عمل کرنا چھوڑ دیں گے، لوگ اس پر بھروسہ کریں گے عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ کہا ابو ہریرہ کو کیوں مارا؟ ابو ہریرہ نے کہا سرکار عمر جب یہ کہتے ہیں تو میں اپنا حق عمر کے لیے معاف کر دیتا ہوں۔ آج یہی ہو رہا ہے، لیکن مصطفیٰ نے عمل کرنے کا حکم دیا، ایمان لائے تو عمل بھی تو کرنا ہے۔ بہرحال تو یہود و نصارہ نے آقا علیہ السلام کے بہت سارے اوصاف کو بدلا، اور کیوں بدلا؟ تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر صفت معلوم ہو جائے گی تو لوگ حضور پہ ایمان لے آئیں گے، ہم تو لفڑے میں آ جائیں گے، ہم کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا۔ جیسے آج کے دور میں جو شریر قسم کے لوگ ہیں پیر موقع بنے بیٹھے ہیں، معلوم ہے شریعت، معلوم ہے کہ عالم صاحب سچ بول رہے ہیں، پھر بھی بولے ہماری عالم کی نہیں جمتی۔ ارے بابا ٹھیک ہے عالم سے نہیں جمتی، تمہاری شریعت سے جمتی نہیں جمتی؟ عالم سے مت جماؤ، ہم نہیں کہتے جماؤ، لیکن شریعت سے تو جماؤ۔ جب شریعت سے جماؤ گے تو آپ خود ہی عالم ہو جاؤ، سمجھ رہے نا؟ شریعت کا جانکاری تو عالم ہوتا ہے، اور جو شریعت کا جانکار نہ ہو کتنا بار جبہ پہن لے، کتنی بڑی دستار ہو جائے، وہ عالم نہیں ہوتا۔ اس لیے عالم شریعت سے بنتا ہے، طبیعت سے کوئی عالم نہیں بنتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے، آپ فرماتے ہیں اگر علم آرزوؤں سے حاصل کیا جاتا تو دنیا میں کوئی نادان نہیں ہوتا۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے عالم بن جاؤں، بچے کو عالم بنا دوں، لیکن 1 سال 2 سال چھوڑ دیا، اور جو لگا رہا مشقت برداشت کرتا رہا اللہ نے اسے نوازا۔ تو ان لوگوں نے اوصاف بدلا، کیوں؟ لوگ ایمان لے آئیں گے تو ہم کو کون پوچھے گا؟ نصرانے کہاں سے آئیں گے؟ مسافر کہاں سے ہوں گے؟ تو ان لوگوں نے حق نہیں بولا۔ اگر حق بولتے تو رزاق اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے۔ آج بھی کہیں نہ کہیں یہ بات آ رہی ہے، اگر حق بول دیں گے لوگ تو بھاگ جائیں گے، یار موری امامت کا نظرانہ لفڑے میں آ جائیے، مسلح لفڑے میں آ جائیے، حق بول دیں گے، صحیح ہے نا؟ یہی چل رہا ہے۔ لیکن یار رزاق اللہ ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ یرث عبادی الصالحون، زمین کا وارث اللہ فرماتا ہے میں صرف اپنے نیک بندوں کو بناتا ہوں۔ تو جب حق بولیں گے تو اللہ تعالیٰ نیک بنائے گا، اور جب نیک رب نے اب کر لیا تو زمین کا وارث اللہ بنائے گا، اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُرِ، ہے نا اللہ کا وعدہ۔ تو آج بھی کہیں نہ کہیں دبکے سے یا چپکے سے یا کس انداز میں، اب آگے نہیں بولوں گا، آپ سمجھدار لوگوں کو خوش کرنے کے لیے چہرے پہ ہونا چاہیے۔ تو یہودیوں کے اندر یہی بات آئی، نصرانیوں کے اندر یہی بات آئی کہ نصرانے کہاں سے ملیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا اور فرمایا ان کے بارے میں کہ بے شک جو لوگ اپنے وعدے کو بھول رہے ہیں اور قسموں کے عوض تھوڑا مال خرید رہے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ روضے محشر جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں پہ نظر رحمت فرمائے گا تو یہ ایسے محروم ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور جب روضے محشر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما کر ان کو گناہوں کی گندگی سے پاک اور صاف فرمائے گا تو ان کو پاک اور صاف بھی نہیں کرے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو کیا خالی تھوڑے جانتے قلیل جانتے۔ ایک قول یہ رہا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایک شخص
حضرت اشعث ابن قیس کندی کہتے ہیں میرا ایک شخص سے جھگڑا ہو، اور پہلے اصول سمجھ لیں جھگڑا ہو جائے تو اصول یہ ہے کہ جب جھگڑا ہو جائے تو ایک دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے، اس کو مدعی کہا جاتا ہے، اور جس کے خلاف دعویٰ کیا جائے اس کو مدعا علیہ کہا جاتا ہے۔ تو جب مقدمہ دائر ہوا قاضی کی بارگاہ میں، ہمارے ہاں تو کچہری میں مقدمہ جاتا ہے، جو خود نالائق لوگ رشوت لے کر کے فیصلہ کریں گے وہ کیا خاک فیصلہ کریں گے؟ فیصلہ تو صرف اسلام کرتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارا بیٹا آ رہا ہے، ہمارا رشتہ دار آ رہا ہے، کوئی بھی آ رہا۔ اسلام نے کہہ دیا اب آپ فیصل بن گئے تو غیر جانبدار فیصلہ کریں، جو حق ہے وہ فیصلہ کریں، اسلام فیصلہ کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سلسلے میں قانون بتایا کیا کہ جو دعویٰ کرے مدعی وہ اپنی بات پر گواہ پیش کرتا ہے، اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو جو مدعا علیہ ہے وہ قسم کھاتا ہے، مدعا علیہ قسم کھاتا ہے۔ تو اشعث ابن قیس کندی کہتے ہیں میرا جھگڑا ہو گیا اس سے، مقدمہ حضور کے پاس دائر ہو گیا۔ فرماتے جیسے مقدمہ دائر ہوا تو وہ مدعی تھے، میں مدعا علیہ، حضور نے ان سے فرمایا گواہ پیش کرو، گواہ پیش کرو۔ تو نے کہا میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا جب ان کے پاس گواہ نہیں، آپ مدعا علیہ ہیں، آپ قسم کھائیے۔ اشعث ابن قیس کندی کہتے میں نے قسم کھا لی تاکہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، تو میرے حق میں فیصلہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن کی آیت نازل فرما دی کہ لوگ جھوٹی قسم کھا کر اپنی بات کو منوا لیتے ہیں، تو وہ چھوٹے چھوٹے داموں کے ذرا سے دام کیا، تو اللہ تعالیٰ روز محشر ان کی طرف سے رحمت نہیں فرمائے گا، انہیں پاک اور صاف نہیں فرمائے گا۔ آج یہی ہوتا ہے، تو آدمی جھگڑا کر رہے ہیں، پٹاخ سے جھوٹی قسم کھا جاتا ہے اور سامنے والا پھنس گیا۔ مسلمان کی زبان ہے، مسلمان کی زبان معلوم حالات فرماتے ہیں مسلمان اپنا تھوک گٹر میں نہ ڈالے، گٹر میں نہ ڈالے۔ فتاوی رسول شریف میں پوچھا گیا وجہ کیا ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں معلوم؟ اسی زبان سے مسلمان اللہ کا ذکر کرتا ہے، رسول اللہ پر درود پڑھتا ہے، تو جو تھوک نکلا ہے، جو آپ نکلا ہے، اسی زبان کا بوسہ لے کر کے نکلا۔ زبان کی اہمیت دیکھیں، جس زبان سے تھوک لگ جائے اس کو کچرے میں گٹر میں نہ ڈالا جائے، تو سوچے زبان کی اہمیت کتنی زیادہ۔ اسی لیے پہلے زبان دے دیے تو دے دیے، جان چلی جائے لیکن زبان نہیں جانی چاہیے، اور آپ زبان جاری جانے تو جان بچنی چاہیے خالی۔ جی تو اس پر نازل ہوئی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہودیوں کا جھگڑا ہوا، آپس میں جھگڑا ہوا تو وہ فیصلہ حضور کے پاس لے کر کے گئے، تو آقا علیہ السلام نے ایک کے حق میں فیصلہ کرنے سے پہلے فرمایا گواہ لاؤ، اس نے کہا گواہ نہیں ہے، دوسرے نے کہا گواہ نہیں، قسم کھائیے، وہ جھوٹی قسم کھا گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رد نازل کر رب فرماتا ہے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ خریدتے ہیں اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے عوض ثمنن قلیلا، تھوڑی قیمت، تھوڑا دام، وعدے کے عوض وعدہ کیا تھا؟ مصطفیٰ کے اوصاف کو بیان کرنا، وعدہ یہ تھا کہ حق بولنا، لیکن وعدے کو بھی بیچ ڈالا اور قسمیں کھا کھا کر کے تھوڑا دام لے رہے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، وہ صفت نہیں ہے تورات میں جو صفت اس نبی کے اندر ہے، قسمیں کھا کھا کے لوگوں کو ورغلاتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تھوڑے دام کے وجہ سب کرنا۔ اب قسم کی جو کئی طریقے کی ہوتی ہے، ایک قسم جو ہوتی ہے قسم یمین کہتے ہیں عربی میں، اور اردو میں بھی مستعمل ہے، یمین خموس، ایک ہے یمین لغو، ایک ہے یمین منعقدہ۔ یمین لغو فالتو کی قسم بلا وجہ کی، آسمان گرنا چاہیے اس پہ قسم کھا لیا، یہ کیا سمجھ رہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ الٹی سیدھی قسم کھاتے ہیں نا۔ ایک یمین خموس، ماضی میں کچھ بات ہوئی اس پر جھوٹی قسم جان بوجھ کے اس کے خلاف قسم لے لیا، ایسا نہیں ہوا، زید نے بکر کو مارا اور یہ گواہ بھی موجود تھا، قسم کھا کے بولتا ہے نہیں مارا، تو یہ یمین خموس ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت سخت گناہ ہے اس کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک پر فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، والدین کی نافرمانی ہے، پھر یمین خموس ہے، جھوٹی قسم۔
اور یمین منعقدہ آئندہ کسی چیز پر قسم کھا لینا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، ابھی کر دیا تو قسم ٹوٹے گی، اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے۔ اب قرآن کی قسم کیا شرعی قسم ہے؟ تو پہلے متقدمین علماء نے قرآن کی قسم کو شرعی قسم نہیں رکھا تھا، لیکن ہمارے لوگ بہت قسم کھانے میں ماہر ہیں، تو متاخرین نے فرمایا اب قرآن کی قسم کھانا بھی شرعی قسم ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جو لوگ خریدتے ہیں اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے عوض ثمناً قلیلا، تھوڑا دام، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، جب روز محشر اللہ تعالیٰ اپنی ہم کلامی سے دوسروں کو مشرف فرمائے گا تو یہ اللہ کے کلام سننے سے محروم رہے گا، اللہ ان سے بات نہیں فرمائے گا۔ روز محشر ایمان والوں سے اللہ خصوصی کلام فرمائے گا، اور ایسے فرمائے گا جب جنتی جنت میں جائیں تو اللہ فرمائے گا راضی ہو؟ تو جنتی کہے گا مولا تیری جنت میں سب ہے، ہم راضی ہیں۔ تو میرا مولا فرمائے گا تم کو ایک نعمت اور دی جاتی ہے۔ جنتی کہیں گے اب کون سی نعمت ہے؟ تو رب فرمائے گا سنو، تمہیں میرا جلوہ ہر ہفتہ دکھایا جائے گا، ایک روایت میں ہے کہ روز دکھایا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا سنو میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو چکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کلام فرمائے گا، لیکن ان سے کلام نہیں ہوگا، لیکن ان کا حصہ ہی نہیں ہے اس میں۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اور نہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ نظر رحمت کا محشر میں جب سب پریشان ہوں گے، ہر کوئی چاہ رہا ہوگا کاش میرے مولا کی نظر رحمت میرے اوپر ہو جائے، اور جس پر نظر رحمت ہوگی وہ شفاعت کا حقدار ہو جائے گا، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ انہیں صاف ستھرا فرمائے گا، کیونکہ جہنم میں ڈالنا بھی ایمان والے کو صاف ستھرا کرنے کے لیے۔ مثال اس سے پہلے میں نے دی ہے، دیکھیے جہنم میں جانا دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک عذاب کے طور پہ ہوتا ہے اور ایک پاک صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، طہارت خانہ ہے، ایک آدمی طہارت کے لیے جاتا ہے تو پاک صاف ہونے گیا کہ نہیں گیا؟ کلیئر ہونے گیا۔ اور ایک آدمی کو اٹھا کے زبردستی وہاں باندھ کے رکھ دیا جائے، اس کے لیے تو عذاب ہے، بدبو آئے گی، عذاب ہے، اور جس کو لگی ہے زور سے اس کے لیے تو سکون ہے۔ تو کہا وہاں جانا دو طریقے کا، خالی سمجھانے کے لیے، اگر آدمی کو ضرورت نہیں تو ڈائریکٹ مسجد میں آئے، تو جو بندہ پاک اور صاف ہوگا دنیا سے کلیئر ہو کر کے جائے گا تو وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، اور جو گندا ہو کر کے جائے گا وہ دو طریقے کا ہے، ایک یا تو کافر ہے یا ایمان والا ہے۔ کافر ہے تو عذاب کے لیے جائے گا، ایمان والا ہے تو گناہ جھاڑنے کے لیے جائے گا۔ جب گناہ جھاڑنے کے لیے جائے گا بولے بڑی سزا مل رہی ہے، اب کہیں مثال لے لو، جیسے چھوٹا سا بچہ میلا کچیلا ہے، ماں بادی سے رگڑ رگڑ کے نہلاتی ہے، بچہ چلا چلا کر کے روتا ہے، بچہ سمجھتا ہے عذاب ہو رہا ہے، لیکن ماں جانتی ہے کہ میں رحمت کر رہی ہوں، اس کو پاک اور صاف کر رہی ہے، سمجھ رہے نا؟ تو ماں کی رحمت سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے تو پاک اور صاف ہونے کے لیے۔ جب جہنمی ایمان والا وہاں جل بھن کر کے ایک دم سیاہ فام ہو جائے گا تب اللہ تعالیٰ نہر حیات میں نہانے کا حکم دے گا۔ حدیث پاک میں آیا فیموتون کنبات العشب، اتنے تر و تازہ ہو کر کے نکلیں گے، آقا فرماتے ہیں جیسے نیا درخت جب زمین سے ایک دم تر و تازہ ہو کر کے نکلے، ایک دم تر و تازہ ہو کر کے نکلے، ایسا حال ہوگا کہ جنت میں جانے۔ تو اللہ تعالیٰ پاک فرما رہا ہے نا، صاف فرما رہا ہے نا، لیکن ایسے لوگ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُزَكِّيهِمْ، جن کو پاک اور صاف بھی نہیں فرمایا، جیسے ویسے ہی پڑے رہو، یہ سزا ہے۔ کبھی کبھی ماں کو بچہ بار بار طہارت کر رہا ہو، بار بار طہارت کر رہا ہو، ماں ناراض ہو جاتی تو پڑے رہو ایسے، پڑے رہو ایسے ہی، ماں ناراض ہوتے پڑے رہو ایسے ہی، پاک اور صاف نہیں کرنے کا تو وہ نہیں دھونے کا، بار بار بچہ کپڑا بدلتا نہیں دھونے کا، تو ماں کی رحمت اس نے کہا نہیں دھونے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب غضب فرمائے تو فرمائے نہیں، اچھے اچھے لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جن کو پاک اور صاف نہیں کیا جائے، یہ سزا کے طور پر فرمایا گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علیم کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک درد دینے والا عذاب، ایک ہوتا ہے درد دیا ہوا عذاب۔ عذاب تو درد دینے والا ہوتا ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے،
درد دیا ہوا عذاب، اس کو یوں سمجھے یہ اور خطرناک۔ ایک آدمی کو ہم نے ڈانٹا، وہ غصے میں سامنے آ گیا، اس نے اپنا غصہ اس پہ اتار دیا، تو یہ درد دیا ہوا غصہ اس پہ گیا کہ نہیں گیا؟ تو ایسے ہی عذاب ایسا ہوگا ان کے لیے کہ وہ عذاب خود درد میں ہے، تو جب وہ درد میں ہوگا تو اپنا درد سارا دوسرے پہ نکالے، دوسرے پہ غصہ نکالے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہی کے لیے درناک عذاب ہے، انشاءاللہ آگے گفتگو رہے گی۔ اللہ تعالیٰ